ویلکم بیک غفور صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کے موجودہ پارلیمنٹ میں بھی اگر ہم جائزہ لیں تو پارلیمنٹ نے بڑے فیصلے اتفاق رائے سے کیے ہیں. اس پارلیمنٹ نے بھی 70 کی پارلیمنٹ نے بھی یہ جو اتفاق رائے ہے پارلیمنٹ میں، حکومت کو چھوڑیں، حکومت کی نااہلی کو چھوڑیں، بیڈ گورننس کو چھوڑیں، لیکن پارلیمنٹیرینز میں آپ کو میچورٹی نظر آ رہی ہے؟ میں اس کا انکار نہیں کروں گا. ظاہر بات ہے پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ جاتے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ ان کی آرا، تو ظاہر بات ہے کہ عوام اگر بیدار ہے اور اپنی پارلیمان کے اوپر وہ نظر رکھے تو ظاہر بات ہے کہ جو وعدے انہوں نے عوام سے کیے ہیں اس کے خلاف کریں گے تو عوام ان کے خلاف ہو جائیں گے. اور یہ بات جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کر بھی لیا تو پھر آئندہ منتخب نہیں ہو سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو وقت دینا چاہیے، پارلیمنٹ کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں بھلے؟ میں اس کے حق ہوئی ہوں، انہیں اپنا وقت پورا کرنا چاہیے. اگر کوئی وزیر اعظم کام نہیں کر رہا ہے پارلیمنٹ کو اس کا اختیار ہے کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتی ہے. غفور صاحب، وقتاً فوقتاً توہین رسالت کے حوالے سے جو ہے یہ بحث آتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. اس حوالے سے یہ بتائیں کہ اگر پارلیمنٹ کوئی قانون بناتی ہے تو کیا اس پارلیمنٹ کو اس قانون میں ترمیم کا حق ہے؟ جی ہے. یہ جو جس توہین رسالت قانون کی بات کرتے ہیں، اس کو ظاہر پاکستان میں آئین میں واضح ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا. اس کے باوجود یہ چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں. اس میں کل اگر پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوتی ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے یا نہیں کی جائے، جو بھی پارلیمنٹ میں، آپ سمجھتے ہیں وہ بحث جائز ہوگی؟ نہیں، بحث جائز ہوگی، لیکن بحث کا مقصد یہ کچھ اور بہتر بنانے کے لیے، یہ نہیں کہ اس کو کلعدم کرنے سے اس کو بہتر بنانے کے لیے، اسے بہتر بنانے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ قانون بالکل کافی ہے، یہ اس پر عمل کیا جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے مزید کسی چیز کرنے کی. لیکن اس میں آپ یہ بتائیے غفور صاحب، آپ ظاہر ایک عالم دین بھی ہیں، یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارا پولیس سسٹم ہے جہاں یہ کیس رجسٹر کیا جاتا ہے، اس میں گواہی کی کتنی اہمیت ہے کہ گواہی کو جج کیا جائے، جو آدمی جو ہے رجسٹر کروائے ایف آئی آر، اس کا کیا طریقہ کار بہتر کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایف آئی آر تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے نا، اس کا تو کوئی قانونی ہے تو اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ درج ہوگی تو اس کے بعد جب کوئی مقدمہ ہوگا تو عدالت میں جائے گا اور عدالت میں سے چیلنج کیا جاتا ہے. کیا اس اتنے سینسیٹیو معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کا بھی اس میں رول ہونا چاہیے یا ڈائریکٹ شریعت کورٹ میں اس کو جانا چاہیے؟ کس چیز کو؟ اگر کسی کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوتا ہے، اس کو شرعی عدالت میں اگر پیش کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا؟ سپریم کورٹ ہمارے کافی ہے اس کے لیے. سپریم کورٹ کافی ہے اس کے لیے. اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے، دوبارہ ایک نظر آ رہا ہے کہ دینی جماعتوں کا، مذہبی سیاسی جماعتوں کا دوبارہ اتحاد بن رہا ہے. میں نے کچھ عرصے پہلے، غالباً 1 سال پہلے، قاضی حسین احمد سے جب انٹرویو کیا تھا تو ان کا آئندہ جماعت اسلامی کسی اتحاد کے تحت پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑے گی بلکہ اپنے بلبوتے پہ لڑے گی. آج آپ کو یہ نظر آتا ہے؟ نہیں، جہاں تک کہ انتخابات کا معاملہ ہے، میں حتمی طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی فرد واحد نہیں کر سکتا کہ ہم جماعت کیسے لڑیں گے یا کسی اتحاد میں لڑیں گے. یہ فیصلہ تو حالات کے مطابق کیا جائے گا اور جماعت کی شریعت طے کرے گی اسے کہ جماعت علیحدہ لڑے یا کسی اتحاد کے ساتھ لڑے. لیکن جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی میں بیچ میں جو دوریاں ہوئیں، اور منور حسن صاحب ہوں یا قاضی حسین احمد صاحب ہوں، کافی سیریس ایلیگیشنز مولانا فضل الرحمان پہ لگائی گئیں حکومت کے ساتھ جو انہوں نے معاملات کیے. اس کے بعد الزامات تو کرپشن کے الزامات ہیں. جی اسی حوالے سے میں آپ کہ جب یہ اتحاد بنے گا تو یہ معاملہ کتنا اہم ہوگا اگر جماعت اسلامی اور جے یو آئی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. یہ جو کسی ایک فرد کا معاملہ ہے وہ جماعت کا معاملہ تو نہیں ہے. اگر کسی فرد نے کوئی کرپشن کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ پوری جماعت کرپٹ ہے. یہ جب کوئی اتحاد کا معاملہ آئے گا تو پھر یہی دیکھا جائے گا. لیکن اگر وہ فرد امیدوار ہوتا ہے اس اتحاد کا تو پھر جماعت اسلامی اتحاد کو امیدوار سے کیا بنا جائے؟ یعنی اگر انتخابات لڑتے ہیں اور اس اتحاد کے تحت ایسا امیدوار بھی ہوتا ہے جس پہ کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، میرا خیال ہے جب اتحاد ہوگا تو جو
آپ مینڈیٹ کسی کو منتخب کریں گے انتخاب کے لیے تو پوری سب مل کے کریں گے. کسی ایسے آدمی کو نہیں چنا جائے گا کہ جس کے دامن کے اوپر کرپشن کے داغ ہو. یہ سوال آئے گا کہ اگر کسی پہ اس طرح کی چیزیں ہیں لازماً آنا چاہیے. آپ کا خیال ہے. یہ بتائیں غفور صاحب، کیا آپ کا اب اس عمر میں انتخابی سیاست میں اگر آپ کی اپنی وہ اتحاد اگر فیصلہ کرتا ہے کہ پروفیسر غفور الیکشن لڑیں تو آپ لڑیں گے؟ نہیں، تو جہاں تک کہ جماعت کا فیصلہ ہے میں ان کا ہر حکم مانوں گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں اپنی پیش کروں گا اپنی یہ چیزوں کو کہ میں کیوں لڑنا نہیں چاہتا، لیکن جہاں تک حکم کا تعلق ہے میں مانوں گا ہر فیصلے کو. لیکن آپ نے ایسا بھی ہوا تھا، ایک وقت میں ایسا بھی ہوا تھا کہ آپ نے فیصلے سے بھرپور اختلاف کیا اور آپ اٹھ کر بھی آ گئے. نہیں، وہ فیصلہ تو ہو رہا تھا نا، ابھی پورا ہوا نہیں تھا. وہ فیصلہ ان پروسیس تھا جب میں اٹھ کے آیا تھا. جنرل ضیاء کے ریفرینڈم کا مانگا تھا. میری رائے اس میں یہ تھی کہ میں نہیں ہونا چاہیے اس میں، اور میں اٹھ کے چلا آیا تھا. اور آخر وقت تک آپ کی رائے یہی رہی؟ آخر وقت تک ابھی میری رائے یہی ہے. یہی ہے. تو یہ اب اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو رجحان ہے اس میں مذہبی سیاسی جماعتیں اگر آئندہ انتخابات ہوتے ہیں تو کتنی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں؟ نہیں، میں نے بتایا آپ کو کہ میں کوئی بہت زیادہ اس میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے دیہی اور شہری علاقوں میں الیکشن بار بار نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور جس طریقے سے لوگ انتخاب لڑتے ہیں اور جیسے پیسہ خرچ ہوتا ہے یا جیسے تعصبات کو ابھارا جاتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کوئی بہت بڑی کامیابی کی توقع نہیں. ہاں، اگر یہ انتخابات ہوتے رہیں اور لوگ اس میں ان کی ٹریننگ ہو جائے تو میرا خیال ہے پھر اس کا موقع ہوگا کہ جو اچھی لوگ ہیں اور اچھی جماعتوں کے نمائندے وہ کامیاب ہوں. اس وقت جو صورتحال ہے غفور صاحب کے، ایک آزاد طاقتور میڈیا ہے، ایک مضبوط آزاد عدلیہ موجود ہے، ایک ایسی پارلیمنٹ موجود ہے جس پہ تمام تر اس کے باوجود بہرحال اس پارلیمنٹ میں کام بھی نظر آتا ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کا مستقبل تو میں ہر حال میں بہت شاندار دیکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے کہ جو بے مثال قربانی دینے کے بعد ایک خاص مقصد کے لیے وجود میں آیا ہے، اور لوگ آج بھی جانتے ہیں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل انتہائی شاندار ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کبھی میرے پر کوئی مایوسی تاری نہیں ہے. خراب سے خراب حالات میں جب میں جیل میں تھا یا کوئی حالات بھی تھے، کبھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ پاکستان کا مستقبل شاندار نہیں ہے. لیکن جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے رویوں میں تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ایسا تو نہیں کہ دوبارہ ہم 90 اور 80 کی دہائی میں واپس چلے جائیں؟ میں آپ سے بتاتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، اور اسٹیبلش سے مراد میری سول اور فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل حکمرانی تو ان کی ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ سامنے ہیں، لیکن حکمرانی ان کی ہے. لیکن یہ بات جب بھی ختم ہوگی جب بار بار انتخابات ہوتے رہیں، پارلیمان ہو، وہاں چیزوں پر بحث ہو اور لوگ چیزوں کو سامنے لائیں، تب یہ آہستہ آہستہ ہو سکتی ہے. تو اگر یہ چیزیں ڈیریل ہوتی گئیں، جو صورتحال ہے، اگر مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سویلین اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ دونوں بہت مضبوط ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے سبق سیکھا ہے؟ نہیں سیکھا ہے. ان کے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جب وقت پڑا ہے تو ان کے اوپر بہت برا وقت بھی آیا ہے، اور پھانسیاں بھی لوگوں کو ہوئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے سبق نہیں سیکھا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو قوت ہے، اقتدار ہے، یہ بہت بڑا نشہ ہے. اس نشے میں آدمی بھول جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو میری دعا یہی ہے کہ ہماری فوجی اور سول اسٹیبلشمنٹ یہ بات سمجھے کہ انہیں بہرحال ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے کہ پاکستان جو ملتقط خدا داد تھا، اس سے ان کا رویہ کیسا جب ان کے ہاتھوں میں اقتدار تھا. بہت بہت شکریہ غفور صاحب یہاں آنے کا، آپ کی تشریف آوری کا اور ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین، یہ تھے پروفیسر غفور احمد. یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے 70 کی مضبوط ترین پارلیمنٹ کو دیکھا ہے. پاکستان کی سیاست پہ گہری نظر ہے. 1973 کے آئین کے دستخط کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں. 1977 میں
PNA اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مذاکرات ہیں، جو مذاکراتی کمیٹی تھی، اس کے رکن رہے اور پاکستان کی سیاست کو دیکھا۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔